تو ڈائگنوز کیسے ہوتی ہے میل انفرٹیلٹی؟ 1 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں اور پریگنینسی کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا. کیا یہ قابل علاج ہے؟ ایوری کنڈیشن از ٹریٹیبل. کیا یہ سچ ہے کہ جو اوور دا کاؤنٹر ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن مختلف نام سے اور جیلز اور یہ چیز لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر کسی کہیں پہ obstruction ہے ان ڈکٹس کی جہاں پہ سپرمس کو موومنٹ نہیں ہو رہی فرام ٹیسٹیز انٹو دا ایجیکولیٹ، تو اس میں سمپل جو obstruction ہے اس کو ریلیو کر دیا جائے تو انفرٹیلیٹی کی ٹیک کیئر ہو جاتی ہے. دے کاز مور ہارم دین ہیلپ. تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ اینی آف آور ویورز ٹو یوز دوز ڈرگس. میرا خیال ہے کافی ہو گیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نیبا سید ہے. میں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ جناح ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. پیس کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا اینڈوکاسٹ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، یہ اسی کی کنٹینویشن ہے. پچھلی دفعہ ہم نے میل انفرٹیلٹی کے ٹاپک پہ پروفیسر ڈاکٹر خورشید خان سے بات کی تھی. آج ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر خورشید ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فائن. سر ہمارا پچھلا سیشن میل انفرٹیلٹی کے اوپر جیسے تھا، آپ نے بہت زیادہ انلائٹننگ اس پہ گفتگو کی. مجھے امید ہے ویورز کو کافی کچھ پتہ چلا ہوگا. آج سر ہم اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چل رہے ہیں. سر جو میل انفرٹیلٹی جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پہ بات کی تھی کہ امپورٹنٹ بھی ہے، کچھ سائن اینڈ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں جس سے مریض کو معالج کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور وہ جب نظر آئیں تو ضرور بات کریں اس پہ. سر ایسی کیا چیزیں، ہاؤ از اٹ ڈائگنوز، وہ ڈائگنوز کیسے ہوتی ہے میل انفرٹیلٹی؟ ہاں، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا اور میرے ویورز کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ ارلی جو سائنز اور سمٹمز پیشنٹ جو ہیں وہ خود کس طرح پک کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی پیشنٹ سیکشول ڈسفنکشن آ رہا ہے، اس میں کوئی لمپس اور بمپس اراؤنڈ دا ٹیسٹیکل ایریا آ رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ چہرے پہ بال کم ہے. تو اوبویسلی دوز آر دا ٹیل ٹیل سائنز. اور ایسے پیشنٹس اگر کچھ عرصے سے، ہم نے 1 سال کی بات کی تھی کہ 1 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں اور پریگنینسی کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا، تو دیٹس وین دے نیڈ ٹو کنسلٹ دیئر فزیشین. اب اس میں فار پیشنٹ اویئرنیس کے بھی کیا فزیشینز جو اینڈوکرینالوجسٹ ہیں آپ کے، واٹ کائنڈ آف ٹیسٹنگ دے کین ڈو فار یو. تو اس میں ڈپینڈ کرے گا کہ کیا کازز ہیں، کیا جو سیکشول فنکشنز ہیں وہ نارمل ہیں اور باقی صرف فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے، یا دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں. تو سٹارٹ تو اس میں سے جہاں ہم انفرٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا سٹارٹ اپ تو میں کہتا ہوں ایک آسان سا ہوتا ہے کہ سیمن انالیسس کروا لیا جائے. سیمن انالیسس از اے ویری سمپل ٹیسٹ. تو اس میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ واقعی کہ کیا کاؤنٹس کا کیا سلسلہ ہے اور کس طرح سے ہم نے پروسیڈ کرنا بیسڈ آن دیٹ. تو اس کا عام طور پہ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سیمن جو اسپیسیمن ہے ایجیکولیشن کے ساتھ وہ لیب کر کے جمع کروا دیا جاتا ہے. تو یوزلی پیشنٹس گیٹ رپورٹ ود ان 24 hours ٹائم. اور اس میں آئی وڈ سے کہ جو لیسٹ منیمم نمبرز ہیں کہ پر ایجیکولیٹ 39 ملین سے اوپر ہونا چاہیے. اور سپرمز کی جو موومنٹ ہے، مارفالوجی ہے، وہ اس کی ایک کٹ آفس ہیں. وہ میں اپنے ویورز کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ان کے نمبرز دیکھ کے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ سیمن انالیسز کین بی دا اسٹارٹنگ ٹیسٹ فار دیز پیشنٹس. اس کے بعد اب آپ کے ہسٹری پہ اور جو ایگزامینیشن آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کریں تو اس کی بیسس پہ سرٹن ہارمونس کین بی آرڈرڈ، جس میں ہم ٹیسٹوسٹیرون کو بھی ایک بڑی ویلیو دیتے ہیں. obviously LH FSH پرولیکٹن دوسرے ہارمونز دیکھے جا سکتے ہیں کہ کن کی وجہ سے سیکشول ڈسفنکشن اگر ساتھ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر ٹیسٹیکلز میں کوئی پرابلم ہے، ان کے سائز میں ایشو ہے، وہاں پہ کوئی گروتھ ہے، سویلنگ ہے، جیسے میں نے کہا تھا ویریکوسیل جو کہ بیسیکلی ڈائلیٹڈ وینز ہوتی ہیں اراؤنڈ دا ٹیسٹیکلز، ان کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. اس میں ہے یہ کہ جو کمپلینٹس ہیں اس سے ریلیونٹ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہمیں چاہیے. کیونکہ ان دیز تھنگس کے بعض اوقات میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. اگر کسی نے سیمن انالیسز آیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مے بی دیر از اے بلاکیج. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ آل دا ایکسٹینسو ورک اپ، تو اس میں ایک الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو بعض اوقات ہم سیمن ایکسٹریکشن کی طرف بھی جاتے ہیں اگر سیکشول ڈسفنکشن اس کو نہیں ہو رہا. تو باٹم لائن از دیر از battery of tests which are available
اینڈ دس از سم تھنگ وچ کین بی ڈائگنوزڈ ایزیلی. اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے, اور بعض ریئر کیسز میں بعض اوقات ہم ان کی وی کین گو ایز ہائی ٹیک ایز ڈوئنگ دیئر کیریو ٹائپنگ اور کروموسومل انالیسز. اور اگر زیادہ ڈیفیکلٹ میں بات کرنا چاہوں تو وائی کروموسوم مائکرو ڈیلیشن فار کلائنفیلٹرز, وہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو انیشیل ورک اپ ہوتا ہے وہ pretty much simple straight forward, کچھ بلڈ ٹیسٹ اینڈ الٹراساؤنڈ, اور اس کے بعد پھر اگلا ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ واٹ از دا نیکسٹ آپشن آفٹر دیٹ. رائٹ سر, یہ میرا خیال ہے کافی ہو گیا. سر میں پوچھنا چاہ رہی کہ کیا یہ قابل علاج ہے جو ہمارے پاس مردانہ بانجھ پن ہے, کیا وہ قابل علاج ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ جو اوور دا کاؤنٹر ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن مختلف نام سے اور جیلز اور یہ چیز لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ڈپینڈ کرے گا انڈر لائن کاز کیا ہے. اگر کسی ایک پیشنٹ میں پہلے تو اسے ورک اپ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اس میں انڈر لائن کاز کیا ہے. تو کچھ کازز تو ٹریٹیبل ہیں اور کچھ کازز میں ڈیفیکلٹی بالکل آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سپرم کاؤنٹ بڑھ نہیں سکتا تو پریگنینسی نہیں ہو سکتی. دین دیر آر ادر آپشنز ایز ویل. تو انڈر لائن کازز میں آپ کو ایگزامپل دوں. فار ایگزامپل ایک سمپل بات کر لیں کہ اگر کسی کہیں پہ obstruction ہے ان ڈکٹس کی جہاں پہ سپرمس کو موومنٹ نہیں ہو رہی فرام ٹیسٹیز ان ٹو دا ایجیکولیٹ, تو اس میں سمپل جو obstruction ہے اس کو ریلیو کر دیا جائے تو انفرٹیلیٹی کی ٹیک کیئر ہو جاتی ہے. بعض اوقات انڈر لائن جو ہارمونل کچھ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے بائی این ایکسپرٹ, بائی اسپیشلسٹ ٹو ڈیلز ود دیز تھنگس, تو بالکل وہاں پہ ہیلپ مل سکتی ہے. اور ان اے ورسٹ کیس سینیریو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بیسڈ آن پیشنٹس ٹیسٹنگ اینڈ ایوری تھنگ کوئی آپشن نہیں مل پاتا کہ کاؤنٹس کو بڑھایا جا سکے, تو وہاں پہ اب لکیلی ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا آپشن یوز کیا جا سکتا ہے, جس میں پیشنٹ کے ایک آدھ ہیلدی سپرم کو لے کے تو فیمیل جو اووم ہے اس کے ساتھ ان وٹرو فرٹیلائزیشن کر کے تو امپلانٹیشن کی جا سکتی ہے. تو دیٹ آپشن از آلویز دیئر اف دیر آر فیو سپرمز دیئر. تو اگین اٹ ول ڈپینڈ آن انڈر لائن کاز, اور دیٹس سم تھنگ کہ جس کو کچھ ٹریٹیبل ہیں اور کچھ کازز ایسی ہیں کہ وہ فکس نہ ہو سکیں لیکن پھر بھی پریگنینسی کی طرف جایا جا سکتا ہے ود دا لیٹسٹ ایڈوانسز ان وٹرو فرٹیلائزیشن. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو سرٹن اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں تو آئی وڈ سے کہ دے کاز مور ہارم دین ہیلپ. تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ اینی آف آور ویورز ٹو یوز دوز ڈرگز, کیونکہ ہر طرح کے سپلیمنٹس ہیں جو کہ جن کے اوپر ڈیٹا نہیں ہے نمبر ون, اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ نیگیٹو ان کا ہارمفل افیکٹ ہے. تو ڈو ناٹ یوز اینی میڈیکیشنز وداؤٹ کنسلٹیشن ود یور اینڈوکرینالوجسٹ اور ود یور اینڈرولوجسٹ. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ لوگوں کو جو بھی ایڈوائس لیں ایکسپرٹ سے ایڈوائس لیں, اسپیشلسٹ سے ایڈوائس لیں. اینڈ سر یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ کو ٹچ کرنا چاہوں گی کہ جو مردانہ بانجھ پن ہے یا میل انفرٹیلٹی ہے اس کا امپیکٹ آن دا سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ہیلتھ آف دا پرسن, اور کیا وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ اف ریکوائرڈ دے کین نیڈ ہیلپ فرام پروفیشنل سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ. دس از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس ٹاپک, کیونکہ جب میل انفرٹیلٹی کی جو ہم آج مینلی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر انفرٹیلٹی کا ایشو آتا ہے کپل میں تو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ دونوں پہ میل اور فیمیل پہ ایک طرح سے آتا ہے کہ ظاہر ہے دے آر ناٹ ایبل ٹو گرو دا فیملی دا وے دے وانٹ. تو وہ تو ایک افیکٹ ہے, اس میں ڈپریشن اور دوسری فیلنگ آف بینگ ناٹ ویری یوزفل کہہ لیں, یوز لیسنس کی فیلنگ دو آ سکتی ہے. لیکن جب میلز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2 فولڈ یہ کام آتا ہے. میلز میں ناٹ اونلی کہ بھائی انفرٹیلٹی ہے, کنسیو نہیں کر رہے, بیبی نہیں آ رہا, اور وی آر ناٹ ایبل ٹو موو ود پلانس کہ فیملی کو گرو کریں, بلکہ اس میں ہمارے کلچرل میں ایک سوشل اسٹگما بھی ہے کہ اگر میلز دے آر سپوز ٹو بی فرٹائل, دے آر سپوز ٹو بی اسٹرانگ, دے آر سپوز ٹو بی میسکولن. تو جب انفرٹیلٹی کی بات آتی ہے تو, اور یہ متھ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہو شاید میرے اندر جو ہارمونس سے وہ بالکل ختم ہو گئے تھے یا میرے اندر وہ ایک آدمی جیسی کیپیسٹی نہیں رہی. تو یہ جو, اور پلس اگر فیملی کو دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی انفرٹیلٹی میل کی وجہ سے ہے,
تو وہ بھی یہی فیل کرتے ہیں کہ بڑے ان اپروپریٹ ورڈز بھی لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پیپل اسٹارٹ کویسچننگ ہز مین ہوڈ. تو یہ اینڈ دیٹ از ون ریزن, وہ ارلیئر ہم نے بات کی تھی نا کہ جب انفرٹیلیٹی کی بات آتی ہے تو میلز میں بھی ہم نے پرسنٹیجز کی بات کی, تو دیٹ از اندر ریزن کہ میل تھوڑے سے دے رن اوے کہ نہیں ہم نے نہیں کروانا, تاکہ اگر ہمارا ڈیفیکٹ پتہ چل گیا تو ہمیں تو سوسائٹی نے بھی ایک طرح سے, ہم نے فیمیلز کی بات کی کہ ان کے اوپر اتنا پریشر اور بلیم اور ایکوزیشن ہوتی ہے, تو میلز کا اس پارٹ میں آ کے ضرور ہوتا ہے کہ وین everyone, when family, friends or even close family members find out کہ fertility میں male factor ہے, تو everyone start looking at that person in a different way. So those kind of social stigmas are there which needs to be addressed, which needs to be fixed, because infertility could be from tens of different causes, not necessarily being from the hormones being low, but it could be many causes. So اٹس اے ٹو فولڈ تھنگ, میں نے جیسے بات کہی ہے, اور کپلس کو دے شوڈ کائنڈ آف سیک ہیلپ اف دے فیل سائیکولوجیکل پریشر. لیکن میں آپ کو ایک دوسرا اس کا پازیٹیو اسپیکٹ بھی بتا دوں. بعض کا جب انفرٹیلیٹی چل رہی ہوتی ہے نا, تو دیٹ برنگز ہسبینڈ اینڈ وائف کلوزر, دے وانٹ ٹو ورک ٹوگیدر, دے وانٹ ٹو بی اے ٹیم, کہ جہاں پہ جو کمی ہے اسے فکس کیا جائے, جہاں پہ جو پرابلمز ہیں فکس کیا جائے, اینڈ ورک ٹوگیدر آن دس ٹو موو آن, ٹو موو ود دا فیوچر پلانس. تو اٹ کین بی ویری پازیٹیو, آپ اس سے پازیٹیو انرجی بھی لے سکتے ہیں کہ اٹ برنگز یو ٹوگیدر اینڈ یو کین ورک آن دا سیم پرابلم وچ از امپورٹنٹ ٹو بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف, اینڈ ورک ٹوگیدر اور ٹو ٹیک کیئر آف دس. لیکن ایبسلیٹلی آئی ایگری ود یو کہ اس میں سائیکولوجیکل اور سوشل جو فیکٹرز ہیں وہ کافی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں اف یو ڈونٹ ٹیک اٹ ان اے پراپر وے. اور جہاں پہ اگر پرابلم آتا ہے تو آپ کو ہیلپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اینڈ ڈونٹ شائی اوے فرام ہیلپ. میڈیکل پروفیشن میں ایک بات میں ہمیشہ اپنے جونیئر سے بھی کہتا ہوں, اپنے پیشنٹ سے بھی کہتا ہوں, اف یو تھنک یو نیڈ ہیلپ سم ویئر, پلیز بائی آل مینس گو اینڈ گیٹ دیٹ ہیلپ, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ یو رادر دین کہ آپ ایک ہی جگہ پہ پڑے رہیں اور پریشان, اور اپنے آپ کو ایک ایسے ویشیس ڈپریسو سائیکل میں ڈال دیں جس سے پھر آپ مشکل سے نکل پائیں. تو ارلیئر یو سیک ہیلپ فار دوز ایشوز, دا بیٹر آف یو آر. سو تھینک یو سو مچ. ایک بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ سیریس ٹاپک میں ایک آپٹمسٹک اپروچ آپ نے نکالی, اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے. لیکن بیفور آئی اینڈ سر, آئی لائک یو ٹو گیو اے میسج, کوئی ایک میسج جو آپ ہمارے ویورس کو دینا چاہیں. First of all, thank you very much, Dr. Oniba, for running this show. I'm thankful to my team as well for this podcast. And for my viewers, the message is be optimistic. The pessimism will get you more into pessimism. اگر آپ optimistic رہتے ہیں اینڈ تو اس میں آپ ایک تو you keep your positive energy around yourself, اور secondly, like earlier in the session I said, every condition is treatable. Of course, there are few exceptions, and those are very rare ones. So be hopeful, keep your hopes high, or anytime in doubt, get advice from your expert for that specialist. سو تھینک یو سو مچ فار دس میسیج. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا جو یہ سیشن تھا جو 2 حصوں پہ محیط تھا میل انفرٹیلیٹی پر, اس سے ہمارے ویورس نے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اور ٹاپکس کے ساتھ ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے.